اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج ستمبر 1984 کی 28 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ تطفیف کی آیت 14 سے ہو رہا ہے۔ 83/14 بات یوں چلی آ رہی تھی کہ یہ جو مخالفت کرنے والے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ تو اس صورت کا عنوان ہی تطفیف، سرمایہ داروں کے متعلق تھی یہ بات، اور انہی کے ساتھ جو جس قسم کے وہ جھگڑے کرتے تھے، جس قسم کے اعتراضات کرتے تھے، انہی کے متعلق بات چلی آ رہی تھی۔ اور آخری بات یہ تھی کہ جب ان سے بات تو ان سے دلیل و برہان کی روح سے کی جاتی ہے، اور یہ اس کا جواب کسی دلیل سے، علم و بصیرت کی روح سے نہیں دیتے۔ جواب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اسلاف سے یہ ہوتا چلا آ رہا ہے، ہم اسی راستے پہ چلتے جائیں گے۔ جب ان سے کہا گیا کہ تم اپنے اسلاف کی بات کرتے ہو، تاریخ کے نوشتوں سے سبق کیوں نہیں حاصل کرتے کہ ادوار سابقہ میں جس قوم نے بھی اس قسم کا نظام قائم کیا اس کا انجام تباہی ہوا۔ تو یہ سن کے وہ کہتے ہیں کہ یہ اگلے وقتوں کے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یہ کوئی حقائق نہیں ہیں کہ ان سے ہم کوئی سبق حاصل کریں۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ علم و بصیرت کی روح سے کوئی بات کی جاتی ہے، دلائل و براہین کی روح سے اسے پیش کیا جاتا ہے، تو اس کے باوجود کیا بات ہے کہ ان پہ یہ چیزیں اثر نہیں کرتی؟ اثر نہ بھی کریں، دلیل کا جواب تو دلیل سے دیں۔ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، سچے ہو تو دلیل لاؤ اس کے جواب میں۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ ذہنیت کس قسم کی ہے؟ یہ ایٹیچیوڈ کیا ہے ان کا؟ یہ کیوں ہے ایسا؟ قبل اس کے کہ میں اس آیت پہ آؤں جس میں یہ جواب دیا گیا ہے، میں یہ واضح کرنا ضروری سمجھتا ہوں، جو بار بار میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن کریم کے جو ہمارے ہاں متداول ترجمے چلے آ رہے ہیں، اور وہ ان تفاسیر پر مبنی ہیں جو اسلاف سے ہمارے ہاں چلی آ رہی ہیں، روایات پر مبنی ہیں، پہلے لوگوں نے، پہلے بزرگوں نے جو پہلے تفسیر کر دی اسی کے اوپر یہ آگے چلتے آ رہے ہیں۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ ذہنیت کیا ہے؟ پھر میں نے عرض کیا تھا کہ ان تراجم کی روح سے یہی نہیں کہ قرآن کی حقیقت سمجھ میں نہیں آتی، بلکہ اس کے متعلق بڑے اعتراضات پیدا ہوتے ہیں، اور یہ جو غیر مسلم اس قدر اعتراض کرتے ہیں اسلام پر، وہ وہی اسلام ہوتا ہے جو ہمارے ہاں متداول چلا آ رہا ہے، اور ہمارے ہاں اسے اسلاف اور سلف صالحین کا مسلک کہہ کے منوایا جاتا ہے۔ آنے والی نسلیں، خود ہماری نسلیں جو ہیں، وہ اس سے برگشتہ ہو رہی ہیں، بلکہ اسلام سے سرکشی نہیں، متنفر ہو رہی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے، اور اس کے لیے قرآن نے خود اپنے سمجھنے کا وہ طریق بتایا ہوا ہے تصریف آیات سے، کہ ایک بات اگر ایک جگہ کہی گئی ہے تو تم دوسرے مقامات میں دیکھو کہ قرآن خود اس کی وضاحت کس طرح سے کرتا ہے۔ اس تصریح کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ آیت سامنے ایسی آ رہی ہے کہ وہی تصریف آیت کی روح سے وہ بات سمجھ میں آئے گی۔ قرآن کریم کی ابتدا میں سورہ فاتحہ کے بعد پہلی سورہ بقرہ کی پہلی ہی آیت کے اندر جو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کا ترجمہ یہ کہ یہ رہنمائی یا ہدایت ہے متقیوں کے لیے، اور متقی تو آپ جانتے ہیں کہ وہ تو مومن سے بھی اگلا درجہ ہوتا ہے،
پکا صاحب ایمان پرہیزگار، تو ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ تو جو پہلے ہی متقی ہیں ان کو ہدایت کی کیا ضرورت ہے، وہ تو ہدایت یافتہ ہیں، اور جو ہدایت یافتہ نہیں ہے ان کے لیے یہ ہے نہیں۔ تو کیا مصرف ہوا اس کتاب کا کہ پہلے ہی جو متقی ہیں ان کے لیے یہ ہدایت ہے، جو نہیں متقی ان کے لیے تو پھر کچھ بھی نہ یہ ہوا۔ تو یہ ہے مصرف قرآن کا۔ پہلی ہی آیت میں آپ دیکھیے کہاں سے بات چلتی ہے، ایک ترجمے سے آگے بات چلتی ہے کہ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ یہ جو کافر ہیں نہ ماننے والے، برابر ہے تمہارے لیے، تم انہیں آگاہ کرو نہ آگاہ کرو، انہوں نے تو ایمان لانا ہی نہیں ہے۔ تو کفار کے لیے تو یہ برابر ہو گیا، ان تک یہ پہنچاؤ نہ پہنچاؤ، ان کو آگاہ کرو نہ آگاہ کرو، تعلیم دو نہ تعلیم دو، وہ سوال ہی نہیں ہے، انہوں نے تو ماننا ہی نہیں، اس لیے فائدہ کیا ہے ان کے ساتھ سر کھپانے کا۔ تو ہدایت متقیوں کے لیے، نہ ماننے والے جو کفار جن کو کہا گیا ہے ان کے متعلق کے ساتھ فائدہ ہی کچھ نہیں ہے، ان کو سمجھانے کا نہ سمجھانے کا یکساں ہے۔ کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہوئی۔ اب غور کر رہے ہیں، پہلا ہی ورق ہے یہ قرآن کریم کا، پلٹنے سے جو بات سامنے آتی، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہوئی ہے۔ تو اس نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، تو ٹھیک کہا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ خواہ خواہ کے لیے سر کھپانے کی بات ضرورت کیا ہے، یکساں ہے، ان کے دلوں پہ ہم نے مہر لگا رکھی ہے۔ خدا نے جن کے دلوں پہ مہر لگا رکھی ہو اس مہر کو توڑ کون سکتا ہے؟ اور پھر ان کا اس میں کیا اختیار اور قصور کیا ان کا؟ تو یہ ہونا چاہیے نا کہ یہ مرفوع القلم ہیں، خدا نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، سمجھاؤ اور نہ سمجھاؤ، پھر آگے بات جزا اور سزا والا سلسلہ تو ختم ہوا نا۔ وہ ان کے تو دلوں پہ خدا نے مہر لگا دی، تو وہ کہیں گے کہ ہم تو سمجھ ہی نہیں سکتے، ہم میں سمجھنے سوچنے کی صلاحیت ہی تم نے نہیں رکھی تھی، یعنی خدا نے مہر جو لگا دی۔ یہ جتنے اس قدر کی الجھنیں پیدا ہوتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارے ہاں کے جن کو اسلاف کہا جاتا ہے یا جو بھی اس مسلک کے پیرو ہیں وہ دو باتوں کو اکٹھا نہیں کرتے۔ اسی آیت میں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، دلوں پہ مور، کانوں میں ڈانٹ، آنکھوں پہ پردے خدا نے لگا دیے۔ اور دو لفظ اسی آیت کے اگلے لفظ یہ ہیں جہاں یہ آیت ختم ہوتی ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کو سخت عذاب دیا جائے گا۔ یہ عجیب قسم کا یہ عدل ہے۔ خدا نے مہر لگا دی، سمجھنے سوچنے کی صلاحیتیں سلب کر لی، رسول سے کہہ دیا کہ یکساں ہے، سمجھاؤ نہ سمجھاؤ بات ایک ہی جیسی ہے، اس میں تو سمجھنے سوچنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ تو چلیے مرفوع القلم ہوئے، جیسے پاگل کو کوئی سزا ہی نہیں دیتا دنیا میں، وہ مجرم ہی نہیں ہوتا، وہ تو یہ لوگ اس کیٹیگری میں آ گئے، اور اس کے بعد خود ہی کہہ رہا ہے یہ کرنے والا ختم اللہ ہو، خدا نے مہر لگا دی اور کہہ رہا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، کہ سزا ان کو ہم سخت دیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں یہ میرے ذہن میں کیوں آ گئی، میں کیوں سمجھا رہا ہوں، آپ سے کیوں زور دے رہا ہوں کہ اس طرح سمجھو؟ اس لیے کہ قرآن نے جو کہا تھا نا کہ تدبر کیا کرو، قرآن میں تفکر کیا کرو، غور کیا کرو، فکر کیا کرو، عقل و فہم سے اس کو سمجھنے کی کوشش کیا کرو، تو جب بھی کھڑا ہوگا انسان اور عقل و فہم سے سمجھنے کی کوشش کرے گا تو اس کے سامنے یہ دو متضاد چیزیں آئیں گی کہ خدا نے اگر مہر لگا دی ہے تو اس کے بعد وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ کیا، یہ کیوں ہے؟ پھر عذاب کیا؟ تو کس قسم کا تصور خدا کا پیدا ہوتا ہے اس طرح سے کہ خود ہی مہریں لگا دی، سمجھنے سوچنے کی صلاحیت سلب کر دی، کہہ دیا ہدایت ہے قرآن متقین کے لیے، رسول سے کہا برابر ہے، یکساں ہے، ان کو سمجھاؤ نہ سمجھاؤ، بابا ان کا مرفوع القلم ہے، یہ تو پاگل ہیں، اور اس سے بعد کہا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ یہ کیا بات ہے؟ معاذ اللہ،
خدا کا کلام تو